اللہ 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 رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں باب ما جاء فی التنجیم کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی، اور علم نجوم کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارد شدہ حدیث کی تشریح ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی جو مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا اور بغیر توبہ کیے ہوئے مر جانے والا، اور اسی طریقے سے رشتہ داری کو توڑنے والا، اور تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمصدق بالسحر، جادو کی تصدیق کرنے والا۔ تو مدمن الخمر کے تعلق سے تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ شرابی جو لگاتار شراب پیتا ہو اور ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہتا ہو، اس کا کیا معاملہ ہوگا، اور اسی طرح سے اس معانی کی جو روایتیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں، ان روایتوں کا ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے۔ تو ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث لا يدخلون الجنہ، 3 طرح کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور یہ گزشتہ درس میں بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ 3 سے مراد یہ نہیں کہ یہی 3 لوگ نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایسے صفت سے ہم کو اور آپ کو بچنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس طرح کی صفت سے بچا کر کے رکھے اور ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ کہا 3 طرح کے لوگ ہیں لا يدخلون الجنہ، جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور جنت میں داخل نہیں ہونے کا کیا معنی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے گزشتہ درس میں آ چکا ہے۔ العاق لوالدیہ والمدمن الخمر والمنان بما اعطى، کہا وہ آدمی جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اسی طرح سے جو لگاتار شراب پینے والا ہے، ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہنے والا ہے، اور تیسرا جو احسان کر کے احسان جتلانے والا ہے، کسی کو کچھ دیا تو اس کے اوپر احسان جتلا رہا ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے، امام ذہبی نے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں اس میں پہلا لفظ ہے العاق لوالدیہ۔ عاق کہتے ہیں والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے کو، ماں کے ساتھ یا والد کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ، چاہے بدسلوکی کی کوئی بھی قسم ہو، لفظ کے ذریعے سے، مثال کے طور پہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ سے کہے کہ آپ کے لیے اف ہو، خرابی ہو، تف ہو، یا یہ کہے اپنے ماں سے یا والد سے یا والدہ سے کہ آپ لوگوں نے ہم کو تنگ کر کے رکھ دیا ہے، یا اپنے والد سے یہ کہے کہ آپ کتنا ہم سے مانگتے ہیں، کتنا پیسہ چاہیے آپ کو، پریشان کر کے رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، آپ کی ساری ضرورتوں کو ہم پوری کرتے ہیں پھر بھی آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، ہم تنگ آ گئے ہیں آپ لوگوں سے۔ اس طرح کی بات کرنا یہ سب کے سب والدین کی نافرمانی میں داخل ہے۔ یا اپنے والدین سے یہ کہے کہ آپ کی وجہ سے ہم بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں، یا یہ کہے کہ آپ سارے باپوں کی طرح نہیں ہیں، دوسرے کے والد کو دیکھیے وہ انہوں نے یہ کیا آپ نے کچھ ہمارے لیے نہیں کیا۔ یہ سب زبان کے ذریعے سے والدین کی نافرمانی کرنا ہے، اور یہ عقوق ہے، نافرمانی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اسی طرح سے فعل کے ذریعے سے آدمی اپنے کام کے ذریعے سے والدین سے نافرمانی کرے، والدین سے ملنے نہ جائے، ان کا کھانا خرچہ بند کر دے، ان کا دیکھ ریکھ نہ کرے، اور پٹائی کرے، ان کی مار پیٹ کرے، والعیاذ باللہ۔ یہ ساری چیزیں والدین کے ساتھ نافرمانی میں داخل ہیں، اور اس شدید وعید کے اوپر وہ آدمی داخل ہے جو والدین کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمدمن علی الخمر، لگاتار شراب پینے والا، اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔
شراب چاہے کسی بھی فارم میں ہو، سونگھنے والی چیز ہو، پینے والی چیز ہو، انجیکشن لگانے والی چیز ہو، دوا کی طرح کھانے والی چیز ہو، کھانسی کا سیرپ کوریکس ہو یا فینسی ڈرل ہو، یا اور گانجا ہو، تمباکو ہو، گٹکا ہو، بیڑی ہو، پان ہو، سگریٹ ہو، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ اور تفصیلی گفتگو اس سلسلے میں آپ کے سامنے آ چکی ہے، بات ہم بتا چکے ہیں، دوبارہ دہرائیں گے تو پھر بات لمبی ہوگی، اسی لیے اشارہ کرتے ہیں اور سمجھیے۔ اس کے بعد تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والمنان بما آتا، وہ آدمی جو لوگوں کو کچھ دے، یعنی لوگوں کو حاجت اور ضرورت میں کچھ دیا، کسی محتاج کو کچھ پیسہ دیا یا کسی کی کچھ مدد کر دیا، لیکن مدد کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے، فلاں دن تم کو دیا تھا نا، تم ہمارا ہی کھاتے ہو، ہمارا کھا کر کے بڑے ہوئے ہو، تمہارا گھر میرے وجہ سے چل رہا ہے، ہم نے اتنا کیا، یہ احسان جتلانا۔ وہ آدمی جو مومنوں کو دیتا ہے اور مومنوں کے اوپر احسان جتلاتا ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے نا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اور اس سے یہ مراد نہیں ہے جی کہ ایک آدھ مرتبہ اگر زندگی میں آدمی نے کسی سے احسان جتلا دیا تو یہ کبیرہ گناہ ہے، وہ گناہگار تو ہے لیکن اس وعید میں وہ نہیں آئے گا۔ لگاتار احسان جتلانے والا، لوگوں کو دیتا ہے اور احسان جتلاتا ہے، ہم بہت کیے ہیں تم لوگوں کے لیے، ہے نا، ہمیشہ احسان جتلانے والا جو آدمی ہے وہ اس وعید کے اندر داخل ہے، اس وعید کے اندر داخل ہے کہ قیامت کے دن وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقاطع الرحم، رشتہ قطع کرنے والا۔ رحم کہتے ہیں جی قرابت کو، رشتہ داری کو، چاہے اس کا تعلق باپ کے جانب سے ہو یا اس کا تعلق ماں کی جانب سے ہو، یعنی آدمی کے ددیحالی رشتہ دار اور ننیحالی رشتہ دار، یہ سب کے سب اس میں داخل ہیں، رحم کے اندر، رشتہ داروں کے اندر۔ اور رشتہ داروں سے رشتہ داری نبھانا اور رشتہ داری کو قائم رکھنا، رشتہ داری کو جوڑنا، یہ واجب ہے۔ اور رشتہ داری کا تعلق انسان کے حالات کے مد نظر ہوگا، اور کس سے کیسی رشتہ داری جوڑنی ہے اس کو، اس حساب سے وہ رشتہ داری جوڑے گا۔ یعنی رشتہ داری کا جوڑنا صرف ایک ہی درجے اور بنیاد پر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ وہی رشتہ دار آپ سے خوش ہیں جن کو آپ برابر دے رہے ہیں کچھ نہ کچھ، جہاں دینا بند کر دیا اب وہ رشتہ دار آپ سے ناراض ہو گئے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس مال تھا، دولت تھا، آپ دے رہے تھے، اب مال و دولت میں کمی ہو گئی یا اب اتنا پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے روکا، تھوڑا کنٹرول کیا معاملے کو، تو اب ناراض ہو گئے۔ تو آدمی اپنے حیثیت کے اعتبار سے رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرے، اور رشتہ داری کو جوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ان کے اوپر خرچ کرے، فون کرے، ان سے جا کر کے ملاقات کرے، ان کے خوشی غمی میں، دکھ درد میں شریک ہو، ان کے احوال سے مطلع رہے، کیسے جی رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، کیسے پی رہے ہیں، اس کے اوپر وہ آگاہ رہے۔ کوئی اگر بیمار پڑ جائے تو عیادت کے لیے جائے۔ یہ ساری چیزیں رشتہ داری کے جوڑنے میں داخل ہے۔ ہم لوگ کے سماج اور معاشرے میں صرف رشتہ داری کا ایک مطلب یہی ہوتا ہے کہ شادی بیاہ اگر ہے تو آپ کارڈ دے دیجئے، مرنی جینی میں بلا لیجئے، بس، اور اس کے علاوہ رشتہ داری کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ باقی وقتوں میں رشتہ دار کس حال میں ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے جی رہا ہے، اس سے اب لوگوں کو مطلب نہیں ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں رشتہ دار میں بھی وہ رشتہ دار جو مالدار ہے اس کے ارد گرد لوگ گھومتے ہیں، لیکن اگر رشتہ دار غریب ہے تو اس کی جانب کوئی آدمی اپنی نسبت کرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ اپنی نسبت یعنی یہ لوگوں کے سامنے یہ تعارف بھی نہیں کرے گا کہ دیکھو یہ ہمارے چچا ہیں یا دیکھو یہ ہمارے ماموں ہیں، اگر وہ غریب ہے تو۔ اور اگر امیر ہے تو بہت دور کا بھی ماموں کیوں نہ ہو، کہے گا نہیں ہمارے وہ رشتہ دار ہیں، ہم لوگ خاندانی آدمی ہیں، ہمارے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ پیمانہ ہو گیا، مالداری کے طور پہ آدمی یا کوئی آدمی مشہور ہے
اس سے دور کا بھی رشتہ نکلتا ہے تو رشتہ نبھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن پڑوسی میں غریب ہے وہ، تو محض اس کی غربت کی وجہ سے لوگ اس سے رشتہ داری نہیں نبھاتے ہیں اور اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، اس سے قطع تعلق اپنی رشتہ داری کو توڑ لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان اپنے حالات کے اعتبار سے اپنے رشتہ داروں سے، حالات کبھی انسان کے حالت غنا میں ہوں گے، یعنی مالداری اس کے پاس ہوگی، کبھی وہ فقیر ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، کبھی کوئی رشتہ دار قریب کا ہوگا، کوئی رشتہ دار دور کا ہوگا. تو جیسے رشتہ داری کے درجات ہوں گے اور شریعت کی جو پابندی ہے اس پابندی میں رہ کر کے اس کے رشتہ داری نبھانا ہے. اب جیسے کسی کا کوئی چچا ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، تو چچا سے زیارت کیجئے، ان سے ملاقات کیجئے، جا کر کے ان کے حال احوال کو دریافت کیجئے، کوئی ضرورت ہے تو ضرورت ان کی پوری کیجئے، ان سے تعلقات رکھیے. یہ ہے. لیکن اب اگر چچیری بہن ہے مثال کے طور پر، تو یہاں زیارت کرنا رشتہ داری کو نبھانا نہیں ہے، ٹیلی فون پہ اس سے گفتگو کرنا یہ رشتہ داری کو نبھانا نہیں ہے، اس کے ساتھ احسان کرنا یہ رشتہ داری کو نبھانا ہے. مثال کے طور پہ پتہ چلا کہ ہماری چچیری بہن ہے، سمجھیے گا مسئلے کو، ہماری چچیری بہن ہے، کوئی مشکل میں ہے گرفتار، اس کو پیسے کی ضرورت ہے اس وقت، تو آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسے سے مدد کر دیجئے، یہ رشتہ داری نبھانا ہوا. لیکن چچیری بہن ہے، اب کہہ رہے ہیں یا میری بہن ہے، ماموں کی بیٹی ہے یا چچا کی بیٹی ہے، اب کہہ رہے ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم مسافہ کریں گے اس سے، ہم اس کے گلے ملیں گے، ہم اس سے فون پر گھنٹوں بات کریں گے، اس کے ساتھ گھومنے کے لیے نکلیں گے، اس کو لے کر کے کون ہے جی ہماری میری بہن ہے، شریعت نے حکم دیا ہے رشتہ داری نبھانے کا تو ہم رشتہ داری نبھا رہے ہیں. یہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے رشتہ داری نبھانے سے آدمی کو گناہ ہوگا، کیونکہ وہ محرم نہیں ہے آپ کے لیے. آپ کو گفتگو کرنے کی اس سے اجازت نہیں ہے، بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو دیکھنے کی، اس کے چہرے کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہاں ماموں ہے، اگر خالہ ہے، اگر اب جائیے خالہ کے پاس بیٹھیے، اس کی جو ضرورت ہے اس کو پوری کیجئے. خالہ کے سر میں درد ہے، سر دبا دیجئے، پاؤں میں درد ہے، پاؤں دبا دیجئے، کوئی ضرورت پڑے وہ خرید کر کے گھر میں لا دیجئے. لیکن وہی اگر خالہ کی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ نہ تو آپ فون پر گفتگو کر سکتے ہیں، نہ سامنے گفتگو کر سکتے ہیں، نہ مسافہ کر سکتے ہیں، نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ مسئلہ سمجھ کے کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ رشتہ داری نبھانا ہے تو ہم رشتہ داری ایسا نبھائیں گے. ہر ایک کے درجات ہیں، کیٹیگری ہیں، اس کیٹیگری کے اعتبار سے آپ کو رشتہ داری نبھانا ہے. جو آپ کے غیر محرم ہے، نانی سے جو رشتہ داری نبھے گا وہ مامی سے نہیں نبھے گا. ماموں سے رشتہ داری نبھانا ہے، لیکن مامی غیر محرم ہے، مامی سے پردہ کرنا ہے. اسی طرح سے چچانی، اپنی چچی، وہ غیر محرم ہے، کیونکہ چچی کے ساتھ آپ کا رشتہ اس وقت تک حرام کا ہے جب تک وہ چچا کی نکاح میں ہے. اگر چچا کا انتقال ہو گیا یا چچا نے اس کو طلاق دے دیا مثال کے طور پر، تو اب آپ اپنی سگی چچی کیوں نہ ہو اس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. تو یہ کنڈیشنلی محرم ہے، اور وہ محرم جو ابدی نہ ہو اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کی ایک دوسری مثال لیجئے، سالی سے، اپنی سالی سے نکاح کرنا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے کہا کہ کوئی آدمی ایک وقت، ایک نکاح میں، یعنی ایک وقت اپنی بیوی اور اس کی سگی بہن کو جمع نہیں کر سکتا ہے. یعنی دو سگی بہنوں سے بیک وقت آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہے اور نکاح کر کے رکھ نہیں سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر. ہاں، تو سالی کیا ہوئی؟ سالی حرام ہوئی، کیونکہ آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. لیکن یہ حرمت ابدی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بہنوئی کے نکاح میں جو بہن ہے، اگر اس بہن کا انتقال ہو گیا یا انہوں نے بہن کو طلاق دے دیا تو ایسی صورت میں اب اس عورت کی چھوٹی بہن سے یا اس کی بڑی بہن سے 1.5 جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس سے نکاح کرنا جائز ہے، آدمی نکاح کر سکتا ہے. لیکن ہم لوگ کے معاشرے میں
آدمی یعنی بہنوئی جو ہوتا ہے وہ اپنے ڈیڑھ سے اس سے تو پردہ کرتی ہے، لیکن جو چھوٹی سالی ہے وہ پردہ نہیں کرتی ہے، جس کو سالی کہا جاتا ہے۔ اب یہ آدمی کیا کہے کہ ہم سالی، ہم تو تمہارے بہنوئی ہیں، ہم رشتہ دار ہیں، تم ہمارے سامنے آؤ، منہ کھول کر کے آؤ، پانی لے کر کے آؤ، تم ہماری خدمت کرو، بیٹھو، اور اگر نہ خدمت کرے تو وہ ناراض ہو جائے کہ تم لوگوں کو رشتہ داری کا خیال نہیں ہے۔ کہ یہ جائے ایسے؟ بہنوئی سے ہم کو مطلب نہیں ہے۔ شریعت نے بہنوئی کے اوپر سالی کا دیکھنا حرام قرار دیا ہے۔ یہاں رشتہ داری نہیں ہے، ہاں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ سالی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کچھ ہے، پیسے کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، اس کی غمخواری کر سکتے ہیں، کسی ذریعے سے، اس کی بہن کے ذریعے سے اس کو بھجوا سکتے ہیں۔ یہ ایک مثال کے طور پہ میں نے کہا، یعنی کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ سالی کو کہنا ہے مولوی صاحب پیسہ دینے کے لیے، ہرگز نہیں۔ اگر چھوٹی بہن ہے، جی بیوی کی چھوٹی بہن ہے، غریب ہے، شادی ہو گئی ہے کسی جگہ پہ، غریب ہے، غربت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، عید بقرعید میں آپ نے اس کے لیے کچھ کر دیا، کچھ راشن وغیرہ بھجوا دیا، کچھ کپڑے وغیرہ کا انتظام کر دیا، یہ کر سکتے ہیں، یہ سب رشتہ داری نبھانے میں ہے۔ لیکن آپ کہیے گا سالی ہماری رشتہ دار ہے اس لیے ہم اس سے بات کریں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کو لے کر گھومنے جائیں گے، تو ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ رشتہ داری جی کیا مطلب ہے حدیث کے اندر، یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ محترم، اب قطیعۃ الرحم، رشتہ داری کو توڑنا ہے نا، یہ جی جنت سے روکنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، وہ آدمی جنت میں کبھی نہیں داخل ہوگا یا جنت میں نہیں جائے گا جو قاطع ہو۔ قاطع کا مطلب رشتہ داری کو کٹ کرنے والا ہو، رشتہ داری کو توڑنے والا ہو۔ کیا ہم کو کسی سے مطلب نہیں ہے، ہم کو کوئی رشتہ دار نہیں چاہیے، ہم اپنے میں ٹھیک ہیں، ہم کو رشتہ داروں کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ اپنا رہیے، ہم سے آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، یہ کہہ دے تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی میں، دنیا میں پیدا کیا ہے، زندگی عطا کی ہے، تو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی اس نے بتایا ہے، اسی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا۔ آپ چاہیے گا کہ ہم کسی کے رشتہ دار نہ رہیں، آپ نے اپنی زندگی گزارے، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ جان لیجیے جی، علماء نے لکھا ہے ایک آدمی جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے وہ کبھی بھی خیر اس کی زندگی میں نہیں رہے گی، کبھی بھی نہیں۔ آپ وہ دنیا میں آپ دیکھیے اس کو کہ وہ بہت خوشی ہوگا، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، لیکن رشتہ دار اس کے خوش نہیں ہیں تو اندر سے وہ آدمی غمگین ہوگا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے، کیونکہ انسان انس سے بنا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک ہونے والا آدمی۔ ایک آدمی جو اتنا ڈرائی ہو جائے، خشک ہو جائے کہ ہم کو آس پاس سے، اگل بغل سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہم کو کوئی رشتہ دار نہیں چاہیے، تو ایسا آدمی اپنی زندگی سے سارے سہولت کے ہونے کے باوجود بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا ہے، اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہوا۔ اور کیسے وہ فائدہ اٹھائے گا، کیسے اٹھائے گا فائدہ؟ حدیث دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے رحم کو پیدا کیا، رشتہ داری کو پیدا کیا، اور اللہ تعالی رحمان ہے، اور اپنے نام رحمان سے رحیم اس نے نکالا ہے، اس رشتہ داری کو نکالا ہے۔ اللہ نے جب اس رشتہ داری کو پیدا کیا تو وہ عرش سے پکڑ کر کے رشتہ داری لٹکی رہی عرش کے پائے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ جو تم کو جوڑے گا اس کو ہم جوڑیں گے، اور جو تم کو کاٹے گا یا توڑے گا ہم اس کو کاٹیں گے اور توڑیں گے۔ اللہ رب العالمین نے رشتہ داری سے یہ کہا، متفق علیہ روایت ہے۔ اب یہ جانیے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جو رشتہ داری کو جوڑے گا ہم اس کو جوڑیں گے، اور جو رشتہ داری کو کاٹے گا ہم اس کو کاٹیں گے۔
تو جس کو اللہ رب العالمین کاٹتا ہو اور جس کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد کرنے کی بات کرتا ہو، وہ آدمی دنیا میں کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. خوشی سے اس کی زندگی خوشی سے اس کی زندگی بیت سکتی ہے؟ کبھی نہیں بیت سکتی ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو جوڑے اور کبھی بھی رشتہ داری کو قطع کرنے یا توڑنے کی کوشش نہ کرے. اسی طرح سے ابن ماجہ، ترمذی اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اس روایت کو سنیے. کہا کہ کوئی بھی گناہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے یہ گناہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین آخرت میں اس کی سزا تو اس کو دے گا، لیکن دنیا کی زندگی میں ہی اس کی سزا ملے گی. اس کو دنیا کی زندگی میں اس کی سزا اس کو مل جائے گی. وہ کون کون چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من البغی وقطیعۃ الرحم، ظلم کرنا کسی کے اوپر اور کسی کے ساتھ کسی کی رشتہ داری کو کاٹنا. امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو قطیعۃ الرحم جو ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی عقوبت اور جس کی سزا اللہ رب العالمین اس دنیا کی زندگی میں ہی دیتا ہے. ایک سیکنڈ، ایک ضروری کال آ رہا ہے. شیخ آپ کا مائک بین ہو گیا. معاف کیجیے گا، ذرا ایک صاحب آ گئے تھے، ان کو رخصت کرنا تھا. ہاں، تو بات ہو رہی تھی کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے عقوبت ہیں یا جتنے بھی گناہ ہیں دنیا کے اندر، ان تمام گناہوں کی سزا اللہ رب العالمین آخرت میں تو دے گا، لیکن چند گناہ ایسے ہیں جس کی سزا بندے کو آخرت میں جو ملنی ہے وہ تو ملے گی ہی، اس دنیا کے اندر بھی ملے گی. اور ان گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ قطیعۃ الرحم ہے، اور دوسرا ظلم ہے، یعنی ظلم کرنے والا اور رشتہ داری کاٹنے والا اس کو دنیا کے اندر ہی سزا ملے گی. اور قطیعۃ الرحم جی، اللہ رب العالمین سے رشتہ داری کاٹنے والا اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے مایوس ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے محروم ہوتا ہے، اور اللہ تعالی کی مغفرت سے بھی محروم ہوگا. کیسے محروم ہوگا؟ دیکھیے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی آدم کے اعمال ہر خمیس کو یعنی جمعرات کو یا جمعہ کی رات کو بنی آدم کے اعمال، ہمارے اور آپ کے اور پوری دنیا والوں کے اعمال، ہفتہ بھر کے جو عمل ہم لوگوں نے کیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، جتنا بھی عمل ایک ہفتہ میں آپ نے کیا ہے، یہ سارا عمل جمعرات کے دن رات کو، یعنی جمعہ کی جو رات ہے، صبح ہو کر کے جمعہ ہونی ہے، اس رات کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ شعیب ارناؤت رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، کہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے.
اللہ رب العالمین ان لوگوں کے نام اعمال کو دیکھتا بھی نہیں ہے جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا ہو، یعنی اس کا رجسٹر ہی نہیں کھلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رجسٹر کو بند کر کے سائٹ لگوا دیتا ہے، کہا جاؤ یہ جب رشتہ داری جوڑے گا تب ہم اس کو دیکھیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اس کے عمل، رشتہ داری کو توڑنے والے کے عمل کو اللہ رب العالمین قبول ہی نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ آدمی محروم ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی سنت میں ڈوب کر کے کیوں نہ عمل کرنے والا ہو، اخلاص میں ڈوب کر کے کیوں نہ عمل کرنے والا ہو۔ قبولیت اعمال کی جو شروط ہیں، اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت، یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، باوجود اس کے اس کا عمل ایسا ہے کہ وہ رشتہ دار اس کے ناراض ہیں اس سے، اور وہ رشتہ داری کو کاٹنے والا اور توڑنے والا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال کو دیکھتا نہیں ہے اور اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا رشتہ داری کو قطع کرنے کا بہت بڑا جرم ہے یہ، اور بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا بہت خراب اثر انسان کی زندگی میں پڑتا ہے۔ لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم جس آدمی کو دیکھیں کہ وہ رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، اس کو ڈرائیں ان باتوں سے، اور اس کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو بیان کریں اور بتائیں کہ رشتہ داری کے توڑنے والے کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ اس کے بعد آخری چیز، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ، آدمی جادو کی تصدیق کرنے والا ہو، جادو کی تصدیق کرنے والا ہو۔ یہاں دیکھیے جی، یہ ہے، اس پوائنٹ کو ذرا بہت اچھے سے سمجھیے گا، جادو کی تصدیق کرنے والا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس حدیث سے گمراہ ہوئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جادو کے تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جادو کی تصدیق ہی نہیں کریں گے۔ سمجھ رہے بات؟ اب جادو کی تصدیق نہیں کریں گے کا کیا مطلب؟ کہا جادو نام کی کوئی چیز دنیا کے اندر پائی ہی نہیں جاتی ہے۔ لہذا بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مفکر کہتے ہیں، اور ان میں نام لینے میں کیا حرج ہے، نام بھی ہم لیتے ہیں، مولانا مودودی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کرنے کے تعلق سے آئی ہیں، کہ ان حدیثوں کو ہم نہیں مانیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو نہیں ہوا تھا، یہ کہہ کر کے وہ دروازہ کھولا گیا کہ اب اس سے قرآن مجید کی آیتوں کا بھی انکار لوگ کرتے ہیں۔ بھائی قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جادو اس وجہ سے لوگ سیکھتے تھے تاکہ اللہ رب العالمین کی تقدیر قدری کونی کی وجہ سے یہ لوگ میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیں۔ جادو کا اثر ہے اور جادو پایا جاتا ہے، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا۔ تو کچھ لوگوں نے اس حدیث کو سہارا بنا کر کے کیا کہا کہ ہم جادو کو مانیں گے نہیں، جادو نام کا کوئی چیز ہی نہیں ہوتا ہے دنیا کے اندر، اور اس کے لیے طرح طرح کے مسائل پیش کیے گئے، بہانے بنائے گئے، اور لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات سے دور کیا گیا۔ تو جادو کی حقیقت کو تسلیم کرنا یہ مراد نہیں ہے، مراد اس حدیث سے کیا ہے؟ وہ مصدقم بالسحر سے، جو انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ شیخ میرا ایک سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ جیسا کہ آپ نے کہا کہ رشتہ کرنے والا، تو کوئی بھی رشتہ دار اگر خود اپنے سے کسی کی زندگی پر، مطلب سب جان کے ہی کسی کی زندگی کو داغ لگاتے ہیں، جیسا کہ ایک مسئلہ ہے کہ مطلب میرے ریلیٹیو میں ایسا ہوا ہے کہ بہن جان رہی تھی سب کچھ کہ اب نارمل لڑکا ہے، لیکن انہی سے نکاح کروائی، جبکہ ہم لوگ جان نہیں رہے، سب اچھا بول کر کے اب ان سے ابا رشتہ توڑ دیے ہیں،
تو پھر کوئی گناہ ہے ہم لوگ میں؟ سوال سمجھے نہیں، کیوں رشتہ توڑے ہیں؟ کہ ان کو معلوم تھا سب کچھ کہ ان کے دیور کے ساتھ ایسا ایسا مسئلہ ہے اور مطلب اب نارمل ہے، نہیں، اور یہ مسئلے کو وجہ بنا کر کے رشتہ نہیں توڑا جا سکتا ہے. غلطی کسی سے بھی ہوتی ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ معاف کرے. ہم لوگ سب اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں نا جی کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے. یہ امید رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں؟ جی جی. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے. دیکھیے اس سلسلے میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ عام طور پہ ہوتا ہے، کبھی رشتہ دار کوئی غلطی کر دیتا ہے، کوئی معاملہ کرتا ہے تو آدمی اس سے یہ کرتا ہے. پوچھا صحابی نے کہ رشتہ داری کو جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب سب کچھ نارمل چل رہا ہو، ادھر سے بھی ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک ہیں، اس میں آپ رشتہ داری جوڑ رہے ہیں تو یہ کمال کی بات نہیں ہے. سامنے والا آپ سے رشتہ داری توڑ رہا ہے، آپ سے قطع تعلق کر رہا ہے، آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو ہدیہ بھیجیے، آپ اس سے سلام کیجیے. یہ رشتہ داری کو جوڑنا ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ جی ورنہ ہم لوگ طرف ہوتا ہے شادی بیاہ میں، وہ تحفہ لایا ہم بھی تحفہ لے کر کے گئے، وہ لایا تھا 500 روپیہ کا لفافہ تو ہم 601 روپیہ لے کر کے جائیں گے. آدمی لوگ اپنے اپنے کاپی قلم سے لکھ کر کے رکھتا ہے، فلانے گھر سے کتنا آیا تھا، فلانے گھر سے فلانے گھر سے کتنا آیا تھا. تو یہ سب چل رہا ہے تب تک ٹھیک ہے. شیخ اور ایک یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ جیسے لوگ بولتے ہیں کہ ہم مریں گے بھی تو وہ نہیں آنی چاہیے، مطلب اتنا بڑا غلط ہے، مطلب یہ غلط ہے. ایسا کرنے والا آدمی یعنی مریں گے بھی تو میرا منہ مت دکھانا اس کو، ہم کو کندھا وہ نہیں دے گا، دیکھو بابو تم لوگ کو نصیحت. یہ سب جاہلانہ عمل ہے، برا عمل ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے. ہاں اگر کوئی بدعتی ہے، اگر کوئی بدعتی ہے یہ جانیے، اور آپ اہل سنت ہے، سنت والے ہیں، اور آپ نے یہ دیکھا آپ اس کو برابر منع کر رہے ہیں کہ بدعت سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، اس سے توبہ کرو، اور اس کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہا ہے، سارے دلائل سب کچھ بتا چکے ہیں، نہیں مان رہا ہے، تو اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے آپ نے اگر یہ کہا کہ دیکھو بھائی تم ہمارے رشتہ دار ہو، اگر مر گئے تو ہم تمہارے جنازے میں نہیں آئیں گے، تم ایسا بدعت کا کام کرتے ہو، تم بے نمازی ہو، تم بے نمازی ہو، نماز نہیں پڑھو گے، ہم تمہارے جنازے میں نہیں آئیں گے، تمہارا جنازہ نہیں پڑھیں گے. یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسے ہی نارمل معاملہ ہے تو ایسی صورت میں آدمی اپنے یہ کے لیے نہیں کر سکتا. جزاک اللہ. وہی ہے. اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ شیخ اگر کوئی السلام اس طرح علیکم سے غصے کی حالت میں کوئی بعید یا قریب سے رشتہ دار اگر کوئی وصیت سپوز کر دیتا ہے کہ غصے کی حالت میں کہ میرے جنازے پر نہیں آنا، تو کیا اس وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی وصیت کے اوپر عمل نہیں ہوگا. یہ تو نہیں آنے کا ہوا نا. اگر مان لیجئے وہ کسی کو لکھ دے، مثال کے طور پہ ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں، ایک مثال لے لیجئے، بات آئی ہے تو سمجھیے اس کو. اب والد صاحب نے کیا کیا، اپنے ایک بیٹے کے نام میں جائیداد کچھ زیادہ لکھ دیا کہ اس کو فلاں حصہ تو یہ ملے گا، تینوں بھائیوں کو جو حصہ مل رہا ہے، پلس اس کو ایکسٹرا اتنا ملے گا. تو یہ ایکسٹرا جو انہوں نے لکھا ہے نا، شریعت اس کو کینسل کر دے گی، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے. اب آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ حصہ اس کو ایکسٹرا دے کر کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کٹ کر دیا جائے گا، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. تو اگر کوئی آدمی اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر کے جائے کہ فلاں کو میرے موت کی خبر مت دینا، جنازے میں مت بلانا، تو بیٹا لوگ کو چاہیے کہ اس کو خبر دیں اور اس کو بلائیں اور اس سے معافی مانگے. شیخ اسی طرح اگر مطلب ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دار ہو یا پھر پڑوس میں مطلب صلہ رحمی کرنے کے باوجود بھی مطلب بہتان تراشی ہو یا پھر لڑائی جھگڑے کا بار بار چھوٹے یا کسی طرح کی بات پہ لڑائی جھگڑا کرنا، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ مطلب وہی مسئلہ ہے. ان لوگوں کے ساتھ بھی رشتہ دار اگر ہے
تو آپ کو جوڑ کے رہنا ہے، چاہے لڑائی جھگڑا کرے چاہے جو کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس سلسلے میں بہت مشہور ہے۔ مستح ابن اساسہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالی کے بیٹے ہیں، مستح ابن اساسہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے مستح ابن اساسہ کا گھر چلتا تھا، کھانا خرچہ یہ دیا کرتے تھے اپنے سالی کو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جب لوگوں نے تہمت لگائی تو ان میں تہمت لگانے والوں کا ساتھ دینے والوں میں حضرت مستح ابن اساسہ بھی تھے، جبکہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے سالی کے بیٹے ہیں، خالو ہوئے حضرت ابوبکر صدیق، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خلیری بہن ہوئی۔ جب یہ معاملہ ہوا اور جب ام المومنین کی برات آسمان سے نازل ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اب میں مستح کے گھر والوں کو 1 روپیہ نہیں دوں گا، اس نے ایسا کیا میری بیٹی کے ساتھ۔ بات صحیح تھی، کوئی بھی آدمی ناراض ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی سورہ نور میں، کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کسی بھی مالدار آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قسم کھا لے کہ وہ اگر کسی غریب کو کچھ دے رہا تھا تو نہ دے گا۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہاں اے اللہ میں سب سے زیادہ محتاج ہوں کہ تم مجھ کو معاف کرے۔ اور اس کے بعد کہا کہ آج سے جتنا خرچہ میں دیتا تھا اب اس کا ڈبل تم لوگوں کو دوں گا، اس کا ڈبل دوں گا۔ تو وہ جو رشتہ داری آپ سے کاٹ رہا ہے، جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، جو آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، جو آپ سے حسد کر رہا ہے، اس سے آپ سلام کیجیے۔ یہ ہے رشتہ داری جوڑنے کا اصل مطلب، سمجھ گئے؟ وہ آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ اس کو دعا دیجیے۔ جی شیخ، بارک اللہ فیکم شیخ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ یہ حدیث جو ہے لا يدخل الجنت، نہیں یہ کیا بولتے ہیں اس کو، حدیث جو بتائے تھے، کیا یہ حدیث اس میں بھی فٹ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا رشتہ لگ رہا ہے اور کوئی انسان جیسے کہ کسی لڑکا سے کسی لڑکی کا رشتہ لگ رہا اور کوئی بیچ میں کوئی انسان گھس کے اس رشتہ کو کٹوا دے رہا ہے، جیسے کہ نکاح ہونے کے لیے ہے تو اس نکاح کو روک کے کہ اس کا بارے الزام اس کا میں لگا دے رہا ہے، اس کا بارے الزام اس کا میں لگا دے رہا ہے، یہ حدیث سے فٹ ہوتا ہے کیا نہیں رشتہ کاٹنے والا؟ ہونا چاہیے، فٹ ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہوگا؟ رشتہ داری جڑ رہی تھی، اب بنا قصور کے وہ جا کر کے معاملے کو خراب کر دے، گڑبڑ کر دے۔ اس میں دیکھیے جی، اس میں ذرا سی تفصیل ہے، اس کو سمجھیے۔ ٹائم ہے نا آپ لوگوں کے پاس؟ جی شیخ۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی گاؤں میں رشتہ داری جوڑنے کے لیے گیا، ٹھیک ہے، کسی بستی میں پہنچا کہ وہاں کے لڑکا یا وہاں کی لڑکی سے ہم کو رشتہ کرنا ہے مثال کے طور پر، اور وہ آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد پوچھا کہ دیکھیے فلاں گھر میں ہم رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، فلاں صاحب کا لڑکا ہے، کیسا رہے گا ذرا بتائیے۔ اگر آپ کچھ جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ آدمی مناسب نہیں ہے، یا اس لڑکے کی ایکٹیویٹی اچھی نہیں ہے، یا اس لڑکی کی ایکٹیویٹی اچھی نہیں ہے، تو اس کو آپ بتا دیجئے۔ یہ غیبت اور چغلخوری میں نہیں آئے گا معاملہ، اور اس کا گناہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ بتا دیجئے اس کو، یہ امانت داری اس کو کہتے ہیں۔ یا اگر نہیں آپ ڈر رہے ہیں، آپ نہیں بتا سکتے ہیں، تو آپ اتنا کہیے کہ بھائی یہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں، آپ کسی دوسرے سے پوچھ لیجئے۔ لیکن کبھی بھی یہ مت کہیے کہ ہاں بہت اچھا ہے، بہت ٹھیک رہے گا رشتہ، آپ کر لیجئے، یہ دھوکہ دھڑی ہوگی اور آپ اس کے مجرم ہوں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ
اس کو بتا دے رہے ہیں، یعنی یہ کہہ دے رہے ہیں، اگر نہیں بھی کھلم کھلا بتا رہے ہیں اور یہ کہہ دے رہے ہیں کہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، بھائی آپ کسی دوسرے سے پوچھ لیجئے، وہ عقل مند ہوگا تو سمجھ جائے گا، کیونکہ اگر اچھا ہوتا تو یہ تعریف کرتا، تعریف نہیں کر رہا ہے، برائی بھی نہیں کر رہا، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہے، دوسرے سے پوچھنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن اس کو زبردستی جان کر کے آپ پھنسا نہیں سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے نہیں۔ اب آپ لوگ آج کل کیا کہتے ہیں، ارے قوم کا لڑکا ہے جی، سماج کا لڑکا ہے، اٹھ گیا بہت اچھا ہوا، سماج کا لڑکا ہے، یہ ہو گیا بہت اچھا ہوا۔ ارے وہی سماج کا لڑکا ہے اور وہ بچی وہ سماج کی نہیں ہے، تم اس کو پھنسا دے رہے ہو اس کے ساتھ۔ بتائیے، کسی کی بھی بیٹی ہے تو بیٹی ہے یا نہیں ہے جی؟ جی شیخ، کہتے ہیں ہمارے گاؤں کا بچی ہے، ہو گیا تو بہت اچھا ہوا، کہیں نہیں ہو رہا تھا۔ مان لیجیے نہیں ہو رہا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اس کے اندر واقعی کوئی خرابی ہے اور اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، آپ زبردستی ایک لڑکے کے ایریا میں بند دے رہے ہیں، تو یہ لڑکی سماج کی لڑکی ہے اور وہ لڑکا سماج کا لڑکا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ جی شیخ، جی، تو یہ پیمانہ یاد رکھنا چاہیے، اس میں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی۔ ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اور اگر دونوں طرف ٹھیک ہے جی، دونوں طرف سے ٹھیک ہے، لڑکا بھی ٹھیک ہے، لڑکی بھی ٹھیک ہے، گاؤں گھر میں اکثر ایسا ہوتا ہے، فلانے کی بیٹی سے اتنا اچھا گھر میں اس کا رشتہ ہو گیا، نہیں اس کو کچھ نہ کچھ کریں گے ہم، اب جا کر کے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کہہ دیا۔ ایسے وقت میں جب رشتہ لگ رہا ہوتا ہے تو آدمی اگر پتا بھی کھڑکتا ہے تو چونک کر کے دیکھتا ہے، کوئی ذرا سا بھی کچھ کہہ دیا، رہے فلانے گھر میں کر رہے ہیں، ذرا تحقیق کر لیجئے گا، ہاں ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، بس اتنا کہہ دیا، ٹوٹ گیا رشتہ۔ تحقیق کر لیجئے گا کہہ دیا تو ہم لوگ کے طرف کے آدمی ابو تحقیق نہ کرے گا، کہوں نہیں وہ ایسا کہہ دیا بس ہو گیا، ختم ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی شیخ، تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ جس کی جہاں تقدیر ہے وہاں اس کا رشتہ لگ رہا ہے، آپ کو کیوں پیٹ میں درد ہو رہا بھائی؟ فلاں جگہ اس کا شادی ہو گیا، فلاں جگہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں اس کی بیٹی کو اتنا اچھا جگہ نہیں رشتہ ملنا چاہیے، یا اس کے بیٹے کا رشتہ فلاں جگہ نہیں لگنا چاہیے، اس طرح ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ سماج کے نہایت ناسور اور نہایت برے لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اور سماج کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اچھا سلوک نہ کرے، یہ برے لوگ ہیں سماج کے۔ پھر شیخ ایک مشہور حدیث ہے کہ کسی کے عیبوں پر اگر پردہ کیا جائے تو قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو پردہ کرتا ہے، پھر یہ حدیث کہاں پر ہے؟ یہاں وہ حدیث فٹ نہیں ہوگی، یہاں پہ وہ حدیث فٹ نہیں ہوگی۔ دیکھیے کیسے نہیں ہوگی، دیکھیے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ، ترمذی کی روایت ہے، فاطمہ بنت، اور مسلم کی بھی ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو ان کے شوہر نے طلاق دے دیا، ٹھیک ہے؟ قصہ مختصر کر کے سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھ کو طلاق دے دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں جاؤ، وہاں پہ اپنی عدت گزار لینا، اور جب عدت تمہاری مکمل ہو جائے نا اور تمہارے پاس پیغام آئے گا رشتے کا، تو کسی کو جواب مت دینا، ہاں مت کہنا، ہم سے مشورہ کر لینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پیغام آئے گا تو جواب مت دینا، کہ ٹھیک ہے، چلی گئی۔ جب ان کی عدت مکمل ہو گئی اور لوگوں نے جب پیغام بھیجا ان سے، تو 3 لوگ تھے، معاویہ تھے اور ابو جہم تھے اور ایک صحابی تھے، ہے نا؟ 3 لوگ تھے جنہوں نے پیغام بھیجا تھا۔ یہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم اس وقت تک کنفرم مت کرنا جب تک ہم سے مشورہ نہ کر لینا۔ کہا کہ معاویہ نے بھیجا ہے پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا دیکھیے، کہا اما معاویۃ، حدیث کے الفاظ ہیں، جہاں تک تعلق معاویہ کا ہے، فسعلوکن، وہ فقیر آدمی ہے، لا مال لہ، اس کا مال نہیں ہے، اس لیے اس سے مت کرو شادی۔
کہا ابو جہم، کہا اما ابا جہمن، جہاں تک ابو جہم کا تعلق ہے، کہا فہو لا یرفع عصاہ عن عاتقہ، وہ ہمیشہ لاٹھی لٹھمار ہے، بہت پٹائی کرتا ہے، تمہاری بھی پٹائی کرے گا، لہذا اس سے بھی مت کرو شادی۔ ولیکن انکحی اسامہ ابن زید، میرے پاس تمہارے لیے ایک رشتہ ہے اسامہ ابن زید کا، اس سے تم شادی کر لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ نہیں؟ ابو جہم کی یہ خرابی تھی یا نہیں تھی کہ وہ مارتے تھے، لٹمار جی تھے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا نہیں، کہا کہ دیکھو ابو جہم سے کرو گے تو وہ بہت مارنے والا ہے، بہت تپاکی ہے، گسور ہے، بڑی مار مارے گا اگر کچھ غلطی کیے تو، اس کی عادت ہی ویسے ہی ہے۔ اور معاویہ سے کرو گے شادی تو اس کا پیسہ نہیں ہے، اس لیے ان دونوں سے نہیں کرو۔ کس سے کرو؟ کہا اسامہ ابن زید سے کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کیا نا کہ عیب کو چھپانا چاہیے، بولیے۔ جی اور یہاں پہ آپ نے عمل کر کے بتایا ہے، تو اس سے کیا پتا چلا؟ یہ عام حالت میں ہے عیب کا چھپانا، لیکن رشتہ وغیرہ کے معاملے میں اگر ہو تو وہاں پہ عیب کو چھپایا نہیں جائے گا، عیب کو ظاہر کر دیجئے اگر آپ کر سکتے ہیں تو، اور نہیں کر سکتے ہیں تو بول دیجئے کہ بھائی ہم سے نہیں پوچھیے، آپ ہم کو معاف کیجئے بھائی صاحب، کسی دوسرے سے پوچھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ جی سے جزاک اللہ خیرن کثیر۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ